اور ہماری 10ویں محرم کب ہے؟ جمعہ، پرسوں۔ معلوم ہے ہمارے نبی مکے میں تھے، بولو کہاں تھے؟ مکے میں۔ جب مدینہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ یہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے سب 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، سب 10ویں محرم کو روزہ رکھتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ سب یہودی، یہ سب حضرت موسیٰ کے ماننے والے یہ روزہ کائے کو رکھتے؟ انہوں نے کہا ہم روزہ رکھتے کیونکہ ہمارے نبی جیت گئے۔ بولو 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ جیت گئے، اور کون ہار گیا؟ پھر تو انہوں نے کہا ہم تو روزہ رکھیں گے 10ویں محرم کو کیونکہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ جیت گئے تھے اور فرعون ہار گیا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نحن اولا و احق، ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم روزہ رکھتے ہو حضرت موسیٰ کے جیتنے کی محبت میں تو میں بھی موسیٰ سے محبت کرتا ہوں، میری امت بھی محبت کرتی ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ بولو سبحان اللہ، ہم بھی روزہ رکھیں گے 10ویں محرم کو عاشورے کے دن، کیونکہ اگر تم حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہو، ننداسن والے بتاؤ ہم کرتے نہیں کرتے؟ ہم سب نبیوں سے محبت کرتے ہیں، بولو ہم۔ اسی لیے ہم تو بچپن میں پڑھے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم تو سارے پیغمبروں سے محبت کرتے، تو کون سا روزہ رکھنے کا؟ بولو 10ویں محرم۔ اور آپ معلوم ہے ہمارے نبی نے فرمایا یہ سال تو سب نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا، لیکن آئندہ سال اگر میں رہا تو ہم ایک روزہ اور بڑھائیں گے تاکہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہیں ہوگی، ہم 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، ساتھ میں بولو 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں۔ کل ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا، علامہ بنوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو محرم کے روزے ہیں نا اس کے 3 درجات ہیں۔ بولو کتنے درجات ہیں؟ جیسے کل 9ویں، جمعہ کو 10ویں، سنیچر کو 11ویں۔ علامہ بنوری رحمت اللہ علیہ لکھتے تینوں روزہ رکھ لو افضل الافضل، افضل تینوں 9ویں 10ویں 11ویں۔ کہتے یہ پہلی پوسٹنگ ہے۔ دوسرا نمبر کیا ہے؟ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، یعنی ہمارے حساب سے جمعرات جمعہ یا جمعہ سنیچر یہ۔ اور کا تیسرا درجہ یہ کم سے کم صرف 10ویں کو روزہ رکھو، یعنی کون سا دن آئے گا؟ جمعہ۔ تو 3 ہو گئے نا، یا تو 3 رکھو یا 2 رکھو یا 1 رکھو۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محرم کا روزہ رکھے گا، 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا، ہمارے نبی فرماتے 1 سال کے گناہ معاف۔ تو 9ویں 10ویں 11ویں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے 3 سال کے گناہ معاف۔ 9ویں 10ویں 11ویں 3 سال کے گناہ معاف، یعنی ہر روزے پر 9واں ہو 10واں ہو 11واں ہو 1 سال کا گناہ معاف۔ اچھا باقی محرم میں کوئی روزہ رکھے کہ نہیں رکھے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا باقی محرم میں بھی روزہ رکھ لے، ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا، ہر روزے کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب ملے گا۔ تو میرے ننداسل والوں کل 9ویں محرم میں بولو روزہ رکھو گے انشاءاللہ؟ کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اوپر کرے۔ 9ویں 10ویں یا 10ویں اور 11ویں، جو بھی آپ کا جی چاہے، 9ویں 10ویں 11ویں 3 روزے، یا 9ویں 10ویں 10ویں 11ویں 2 روزے، یا صرف 10ویں یعنی 1 روزہ۔ بولو رکھو گے نا انشاءاللہ؟ لیکن یہ روزہ نفل، بولو یہ روزہ، ہاں مسئلہ سمجھ لینا، روزہ کیا ہے؟ یعنی رکھیں گے تو ثواب بہت ہے، 1 سال کا گناہ معاف، 30 روزے کا ثواب، بھائی ثواب بہت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کے بعد اگر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کوئی روزہ تو وہ محرم کا روزہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام یوم عاشوراء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ کون سا روزہ پسند ہے؟ محرم کا۔ اور آپ کو تعجب کی بات بتاؤ، حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے رمضان کا ایک نام ہے شہر اللہ،
اللہ کا مہینہ. کیا نام ہے رمضان کا؟ نام شہراللہ، اللہ کا مہینہ. حافظ ابن رجب کہتے ہیں میں نے حدیثوں کو پڑھا، اس مہینے کا بھی نام ہے شہر اللہ المحرم. یہ بھی اللہ کا مہینہ، وہ بھی اللہ کا مہینہ، یہ بھی اللہ کا مہینہ. بس فرق اتنا ہے کہ وہاں روزے رمضان میں فرض، یہاں پہ اور نوافل کا معاملہ کیسا رکھیں گے تو ثواب بہت ملے گا، مغفرت ہی، لیکن نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ، بولو 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 بولو، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ. اس میں اگر کوئی مولانا نہیں رکھے اور مولانا پانی پیتا ہے، ہاں اتنا بڑا مولانا روزہ نہیں رکھا، محرم کا روزہ نہیں رکھا، ایسا مولانا ہم کو ننداسن میں ملا، تو مولانا سینہ ٹھوک کر کہے گا رکھے گا تو ثواب ہے، نہ رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں. مرضی کی بات ہے، ثواب لینے کی بات ہے. تو یہ ایک بات. اور ساتھ میں ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، جمعہ کے دن کون سی محرم آئے گی؟ 10ویں محرم آئے گی. تو 10ویں محرم شروع ہوگی کل مغرب سے. ارے بولو کل مغرب سے جمعہ کی مغرب تک. میں آپ تمام ننداسن والوں کو کہوں گا، ہمارے نبی نے فرمایا جتنا ہوئے اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلا دے، اچھا کپڑا پہنا دے، بھائی اچھا کھانا کھلا دے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، بھائی گھر والوں کو کھلا دے، اپنی بیوی کو اچھا کھلا دے. کوانٹیٹی بھی اچھی ہوئے، کوالٹی بھی اچھی ہوئے. کھانے کا اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ کھچڑا وچڑا بنانا، اصل مطلب یہ ہے کہ کھانا اچھا بنانا، یعنی کوانٹیٹی بھی اچھی ہو، کوالٹی بھی اچھی ہو. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنہ. ہمارے نبی نے فرمایا جو 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے گا، اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلائے گا، سال بھر اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا. تو کریں گے ننداسن والے؟ خیر آخری بات سنو، لیکن ٹائم لگے گا، لیکن بہت پتے کی بات ہے. بولو 10ویں محرم کب آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو کب آ رہی ہے؟ میدان کربلا میں بھی 10ویں محرم جمعہ کو تھی. کتنے ہم ہندوستان والے خوش نصیب ہیں کہ حضرت حسین کو میدان کربلا میں جو محرم ملی، جس میں شہید ہوئے، وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ. اور ہمارا بھی 10ویں محرم جمعہ. تو ایک نسبت ہو گئی، اور نبی کے نواسے سے نسبت ہو جائے اس سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی. بھائی نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہو گئی، وہ بھی 10ویں محرم آئے تھے جمعہ کے دن. ہم ہندوستان والے بھی 10ویں محرم آئے جمعہ کے دن. اور حضرت حسین سے نسبت کتنی بڑی چیز ہے. معلوم ہے آپ کو حضرت حسین جب جوان تھے 25 سال، بولو عمر کتنی؟ تو مدینے میں کسی اوٹے پر بیٹھے تھے. یا ننداسن میں اوٹے پر بیٹھتے، ننداسن میں اوٹے پر توے پر بیٹھتے سب لوگ، وہاں مدینے میں بھی سب بیٹھے تھے. لیکن فرق تھا، وہ لوگ کیوں بیٹھے تھے؟ قرآن حدیث کا مذاکرہ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ قرآن حدیث کا. اور حضرت حسین کی عمر ہے، جوان ہے، سب جوانوں کے ساتھ، سب جوانوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور خود بھی جوان ہیں. اتنے میں خبر ملی حضرت عمر آ رہے. کون آ رہے؟ نہیں ساتھ میں بولو کون آ رہے؟ حضرت عمر کا تو رعب اور دبدبا تھا. بچے گھبراتے تھے، ماں بچوں کو سلاتی تھی عمر کے نام سے. امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے. ابھی حضرت حسین سب جوانوں کے ساتھ بیٹھے، اتنے میں حضرت عمر آئے. جیسے حضرت عمر آئے نا، جو بھی عمر ہوگی حضرت حسین کی مگر جوانی تھی، جیسے حضرت عمر آئے نا، سب نے کہا او امیر المومنین عمر، بھاگو بھاگو بھاگو، امیر المومنین عمر. سب ادھر ادھر ہو گئے. حضرت حسین وہی اوٹے پر بیٹھے. حضرت عمر آئے، السلام علیکم. حضرت حسین نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین. تو حضرت عمر نے کہا سب بھاگ گئے، تم نہیں بھاگے؟ بھائی میرے رعب اور دبدبے سے سب بھاگے، تم نہیں بھاگے؟ حضرت حسین نے مسکرا کر کہا کیوں بھاگتا؟ کیونکہ تم کتنے بھی بڑے امیر ہو، کتنے بھی بڑے امیر ہو، لیکن ہو تو میرے نانا کے غلام. بولو ہو تو میرے نانا کے. کوئی اور ہوتا تو بگڑ جاتا.
حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے، اپنا امامہ اتارا، بولو اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا، کہا بیٹا کیا کہا، واپس بول، واپس کیا کہا میں نے کہا تم ہو میرے نانا کے غلام. کہا قیامت کے دن میرے نانا کے سامنے یہ بول دینا، قیامت کے دن تیرے نانا کے سامنے یہ بول دینا کہ عمر آپ کا غلام ہے، کیونکہ میرے آقا جنت میں جائیں گے تو عمر بھی جنت میں چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. کیا حضرت حسین کا مقام ہوگا کہ حضرت عمر اپنا امامہ، اپنی پگڑی کس کے قدموں میں رکھتے اور کیا کہتے، ایک بار قیامت میں کہہ دینا کہ عمر تیرے نانا کا غلام ہے، تو نے آج جو کہا میرا دل خوش ہو گیا، باغ ہو گیا کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں، اور یہی چاہتا ہوں کہ قیامت میں بھی میں تیرے نانا کا غلام رہو. میرے دوستو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں، اور انہی کے نواز سے کون؟ حضرت حسین. میں صرف آپ کو شارٹ میں بتاؤں، میدان کربلا جمعہ کی نماز، بولو کون سی نماز؟ لیکن جمعہ ہونے والی نہیں. ارے بولو کربلا میں جمعہ ہونے والی کیوں؟ کیونکہ وہ تو جنگل تھا. جمعہ کی نماز کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، وہاں تو شہر تو تھا نہیں، مارکیٹ تو تھا نہیں، بازار تو تھا نہیں. تو ظہر کی نماز پورا مجمع بولے گا. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر مؤرخین لکھتے حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی. ساتھ میں بولو، حضرت حسین نے جمعہ کے دن کون سی نماز پڑھائی؟ آواز سے بولو، کون سی نماز پڑھائی؟ اچھا، جب ظہر کی نماز پڑھا لی، حالانکہ سوچو نماز کیسے حضرت حسین نے پڑھائی ہوگی. قریب میں 2 بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک حضرت علی اکبر، ایک حضرت علی اصغر، 2 جنازے. وہ باپ کیسے نماز پڑھائے ظہر کی، جس کے بچے 2 بچوں کا جنازہ رکھا. اچھا، نماز پڑھانے کے بعد کیا کیا معلوم ہے؟ آپ اپنا گھوڑا تیار کیا. کس کو تیار کیا؟ اور گھوڑا تیار کرنے کے بعد آپ خیمے میں گئے اور جا کر کالا امامہ لے کر آئے. یہ کالا امامہ نا، یہ تو بہت چھوٹا ہے، بہت بڑا کالا امامہ لے کر آئے اور آ کر اس کو یوں گھالوں سے لگایا، بوسہ دیا، اپنی پیشانی سے لگایا اور کہا لوگوں تمہیں معلوم ہے میں جا رہا ہوں میدان میں، لیکن امامہ جو میرے سر پر ہے وہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے. اس کے بعد آپ گھوڑے پر بیٹھ گئے اور کہا وہ وہاں سے میری چادر لے کر آؤ. چادر، وہ چادر منگوائی. کیا فرمایا معلوم ہے؟ جب چادر آئی، روتے روتے کہا میری نہیں ہے، میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، میری ماں فاطمہ نے ہاتھوں سے بنایا تھا، وہ چادر ہے. پھر اس کے بعد میں کہا تلوار لاؤ. اب جب تلوار منگائی نا تو تلوار کی انی جو تھی نا وہ ٹوٹی ہوئی تھی. کسی نے کہا حضرت حسین سے، نبی کے نواز سے تلوار ٹوٹی ہے. کہا مجھے اس سے مطلب نہیں، وہی تلوار لاؤ. میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. بولو سبحان اللہ. تلوار کن کی؟ علی. ہاں، اور چادر کن کی؟ ماں فاطمہ. امامہ نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی جانے کے لیے. گھوڑا چلے ہی نہیں. ارے بولو، گھوڑا نہیں چلے. تو پیچھے مڑ کر دیکھے گھوڑا کیوں نہیں چلتا. تو ان کی 7 سال کی بچی جس کا نام سکینہ، بولو کیا نام، گھوڑے کا پاؤں پکڑا ہے. حالانکہ گھوڑا یوں لات مارے تو یوں جاوے آدمی، لیکن اللہ کی قدرت کے ایک 7 سال کی بچی نے گھوڑے کا پاؤں پکڑا ہے اور گھوڑا رکا ہوا ہے. باقی گھوڑا رکے گا؟ بھائی گھوڑے کو ایک ایڑ لگایا، دوڑا اپنے ٹاپوں کے ساتھ. اس کو کیا مطلب کون پاؤں پکڑا کون نہیں پاؤں پکڑا، لیکن یہاں گھوڑا بھی رکا ہوا ہے. تو حضرت حسین نے دیکھا بیٹی کیا کہہ رہی معلوم؟ ابا مت جاؤ نا، ابا مت جاؤ، کیونکہ جو گیا وہ شہید ہو گیا. آپ کو معلوم ہے حضرت حسین کے ساتھ پوری جماعت میں سب ملا کر 140 کے 150 کتنے، اور سامنے 1,20,000، سامنے 1,00,000، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. وہ بچی سمجھ رہی ہے، وہ بچی کہہ رہی ہے سکینہ ابا میرے ابو مت جاؤ. جو گیا واپس نہیں آ رہا. میرے ابو، میرے 2 بھائی تو شہید ہو گئے نا، علی اکبر علی اصغر. وہ بچی نے روتے روتے کہا ابو میں آپ کے ساتھ کھاتی ہوں نا، میں آپ کے ساتھ پیتی ہوں نا، آپ کے ساتھ رہتی ہوں نا، آپ جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے، میں یتیم ہو جاؤں گی نا.
میں ایک یتیمہ لڑکی بن جاؤں گی نا. ابا مت جاؤ. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہماری اولاد ہو, ہمارا پاؤں پکڑ لے ہوئے اور کہے ابا مت جانا, ابا ابا آپ شہید ہو جائیں گے, میں یتیم ہو جاؤں گی, ابا ابا میں چھوٹی بچی ہوں, ابا ابا میرا کوئی نہیں, ابا. اتنا کہا تو حضرت حسین گھوڑے سے اترے, اپنی سکینہ بیٹی کو سینے سے لگایا, گود میں اٹھایا, پیار کیا, اور پیار کرتے 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 خیمے میں لے گئے. سب کو ایسا لگا کہ حضرت حسین چلے گئے. خیمے میں جا کے کہا بیٹی دو محبت آ گئی ہے, ایک تیری محبت ہے, ایک میرے نانا مصطفیٰ کی محبت ہے. ایک تیری محبت ہے, ایک میرے نانا مصطفیٰ کی محبت ہے. آج تیری محبت کو پیچھے کروں گا, میرے نانا کی محبت کو آگے کروں گا. دوڑتے دوڑتے حضرت حسین آئے, گھوڑے پر بیٹھے, ایر لگائی اور سیدھے گئے سامنے دشمنوں کے بیچ میں. اے میرے پیارے بچوں, 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا. کتنے گھنٹے تک؟ اکیلے. کتنا مقابلہ؟ اور 3.5 گھنٹے کے بعد نماز کا وقت آیا. کون سی نماز؟ اثر. کیونکہ کون سی نماز پڑھا کے گئے تھے؟ تو حضرت حسین نے جو تلوار تھی نا, تلوار پورا چہرہ خون سے زخمی ہو گیا تھا. یہاں برچھے مارے گئے تھے, یہاں ہونٹ کٹے ہوئے, مبارک ہونٹ, یہاں سے خون ٹپک رہا ہے. حضرت حسین نے یوں تلوار رکھی اور کہا رک جاؤ اور رک جاؤ. سب لوگوں نے کہا وہ ہار گئے, وہ ہار گئے. کہا ہارا نہیں, قد حان وقت العصری, عصر کا وقت. کون سی نماز؟ اور میں کہتا ہوں حضرت حسین نے یہی کہا ہوگا دعوت و تبلیغ, میں بھی اثر پڑھ لو, تم بھی اثر پڑھ لو, میں بھی اثر پڑھ لو, تم بھی. سامنے سے کسی کی آواز آئی, پڑھ لو, ہم کو نہیں پڑھنا, پڑھ لو ہم کو. یہی آواز تو ننداسل میں بھی آتی ہے, یہی آواز تو ننداسل میں بھی آتی ہے. کیونکہ باپ مسجد میں جا رہا ہے, چاچا مسجد میں جا رہا ہے, دادا مسجد میں جا رہا ہے, جوان بیٹا سویا ہے اور باپ اس کو کہتا ہے بیٹا اٹھ, بیٹا بیٹا فجر فجر. تو کہتا ہے تم جاؤ میں بعد میں آؤں گا, اور پھر آتا ہے. تو یہ حضرت حسین کی ٹیم میں کہ دشمن کی ٹیم میں؟ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت حسین نے کہا نماز پڑھ لو, تم بھی نماز پڑھ لو, میں بھی اثر پڑھوں گا, لیکن پانی دے دو نا بھائی, پانی دے دو. پانی بھائی کیوں پانی دے دو؟ ارے پانی دے دو, میں وضو کروں گا, میرے زخموں کو صاف کروں گا, پورا بدن خون سے تڑپ رہا ہے, میرے کو پانی دے دو. کہا نہیں پانی پیو گے؟ کہا نہیں, نبی کا نواسا ہوں, پانی نہیں پیوں گا, وعدہ ہے پانی پیوں گا نہیں, لیکن کم سے کم وضو تو کروں. تو سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین مسکرائے اور مسکرا کر کہا مت دو, پانی مت دو, کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھوں گا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ کرے بولو نا, قرآن نے کیا فرمایا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو کیا کرنا؟ پورا مجمع دیکھو, حضرت حسین آئے, دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا, چہرے پر ملا, پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا, اپنے ایک ہاتھ پر ملا, پھر دوسرے ہاتھ پر ملا. بولو تیمم ہو گیا نا. تیمم میں چہرہ اور ہاتھ, تیمم میں 3 فرض, نیت کرنا, چہرے پر مٹی, دونوں ہاتھوں پر مٹی, ختم. بس حضرت حسین نے اللہ اکبر. کون سی نماز؟ آواز نہیں آ رہی, کون سی نماز؟ چلو عصر کی نماز شروع ہو گئی. آپ پہلی رکعت کے سجدے میں گئے, بھائی پہلے رکوع میں گئے, اللہ اکبر سبحان ربی العظیم, پھر قومے میں آئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, پھر اللہ اکبر. عصر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ. ایک دشمن آیا جس کا نام تھا زرعہ. کیا نام تھا؟ کم بخت نالائق دشمن آیا, 2 تلوار لے کر آیا. حضرت حسین تو سجدے میں, ارے بولو حضرت حسین سجدے میں. اس نے 2 تلوار لے کر یوں جو ہاتھ پر مارا, دونوں ہاتھ الگ ہو گئے. بولو دونوں ہاتھ
آپ سوچو جس آدمی کے دونوں ہاتھ الگ ہو جائے وہ سجدے میں نہیں رہے گا. آپ ایسے پلٹ گئے. جب پلٹ گئے تو دوسرا دشمن آیا جس کا نام تھا سینان. کیا نام تھا؟ لوہے کی سلاخ لے کر آیا, آپ کے سینے پر مارتا گیا مارتا گیا مارتا گیا. اور تیسرا دشمن آیا شمر, جو تلوار لے کر آیا, آپ کی گردن مبارک کو الگ کیا اور تلوار کی نوک پر یوں اٹھا لیا اور کہا کہ ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. میرے پیارو, ساتھ میں کہو حضرت حسین شہید ہو گئے. بولو حضرت حسین, بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن آج بھی زندہ ہے. بولو آج بھی. حضرت حسین کو کہاں دفن کیا گیا؟ الگ الگ تاریخی روایات ہے. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں, آپ شہید ہو گئے, آپ ہوئے 10ویں محرم کو شہید ہوئے, عاشورے کے دن شہید ہوئے, لیکن قرآن نے بہت پہلے کہا تھا جو شہید ہوگا اس کو مردہ مت کہنا. جو شہید ہوگا اس کو, وہ زندہ ہے. اتنا بڑا زندہ ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے. صبح ہوگی شام ہوگی اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان ہوگا. بولو سبحان اللہ. بس ننداسن والو, میں جا رہا ہوں لیکن ایک بات آپ سے کہوں گا, ساتھ میں بولو حضرت حسین آج بھی. آواز نہیں آ رہی؟ آج بھی. اور پکار پکار کر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ سنو, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. کیا پکار پکار کر کہتے ہیں؟ میں تو نبی کا نواسا تھا. بولو سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا. حضرت حسین پکار پکار کر کہتے ہیں میں تو نبی کا نواسا تھا. آواز نہیں آ رہی؟ میں تو نبی کا نواسا تھا, میں تو حضرت علی کا بیٹا تھا, میں تو حضرت فاطمہ کا لخت جگر تھا, میرے بدن میں جو غذا دوڑتی تھی وہ حضرت فاطمہ. بولو سبحان اللہ. میرے بدن میں جو لہو دوڑتا تھا وہ شیر خدا حضرت علی کا. اور میرے سر پر جو تربیت کا ہاتھ تھا, جو میدان کربلا میں امامہ تھا, وہ نانا محمد الرسول اللہ. حضرت حسین فرماتے میں تو جنت کا پھول تھا. آج بھی اعلان کرتے, بولو میں تو جنت کا پھول تھا, میں جنت کی خوشبو تھا, میں جنت کے جوانوں کا سردار تھا. آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہم سب جنت میں. بولو ہم سب. ہاں بولو نا, ہم سب. اور اچانک اعلان ہوگا تمہارے سردار آ رہے, تمہارے صدر آ رہے, تمہارے بڑے آ رہے. ہم آپس میں جنت والے کہیں گے یہ کون آ رہے؟ اتنے میں پردہ اٹھے گا. اور کون آئیں گے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین آئیں گے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, جنت والوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین, جن کے قدموں پہ امامہ رکھا حضرت عمر نے, جن کا احترام سب نے کیا. آپ کو معلوم ہے جب حضرت حسین چھوٹے تھے نا, ہمارے نبی نے اپنی پیٹھ پر بٹھایا. کہاں بٹھایا؟ اپنی پیٹھ پر بٹھایا. اور ہمارے نبی ایسے ہی لے کے جا رہے تھے جیسے نانا اور نواسے کی محبت ہوتی ہے نا. ہمارے نبی نے حضرت حسین کو اپنے پیٹھ پر بٹھایا اور آپ ایسے چلے جا رہے تھے. اتنے میں حضرت عمر آئے. حضرت عمر نے آ کر دیکھا او ہو حضرت حسین مصطفیٰ کی پیٹھ پر ہے. تو ہمارے حضرت عمر نے کیا کہا؟ حسین بہت اچھی سواری مل گئی, بہت اچھی سواری. یعنی کون مل گیا؟ مصطفیٰ مل گئے. تو ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا, کہا عمر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو بہت اچھا ہے. سواری اچھی ہے تو بولو سوار بھی تو بہت اچھا ہے. یہ حضرت حسین آج بھی زندہ ہے.
جنت کے پھول ہے، بولو جنت کی خوشبو ہے، نبی کے نواسے ہے. لیکن ایک بات کہہ رہے، اے ننداسن والو، جہاں بھی حضرت حسین مدفون ہوں گے زندہ ہے، کیا کہتے معلوم؟ میں نبی کا نواسا تھا لیکن جان دے دیا مگر نماز کو قضا نہیں کیا. جان دے دیا مگر نماز کو قضا. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ساتھ میں بولو. حضرت حسین فرماتے میں نے جان دے دی مگر نماز کو قضا. حضرت حسین ہم کو کہتے تمہارے پاس کون سی ٹرافی ہے؟ میں تو نبی کا نواسا تھا، تم؟ میں علی کا بیٹا، تم؟ میں فاطمہ کا لگتے جگر، تم؟ میں جنت کی خوشبو، تم؟ میں جنت کا پھول، میں جنت کے جوانوں کا سردار. میرے پاس ٹرافی پر ٹرافی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں نے عصر کی نماز کو قضا نہیں کیا. تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے روز فجر کی نماز چھوڑتے ہو، روز، ایوری ڈے. کیا جواب دیں گے قیامت میں حضرت حسین کو؟ جو حضرت حسین کے سامنے حضرت عمر نے اپنا امامہ رکھا، وہ حسین ہم سے کہیں گے میں نبی کا نواسا تھا، نماز کو جانے نہیں دیا. تو نے 15 دن فجر کی نماز نہیں پڑھی. اس لیے آج سے ارادہ کرو، یہ 10ویں محرم آ رہی ہے، کل 9ویں محرم ہے. آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ارادہ کرو کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. بولو انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا؟ کون کون پڑھے گا؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اچھا 5 وقت کی نماز کا کیلکولیٹ کرو. فجر بولتے جاؤ، پھر عشاء کے ساتھ وتر بھی جوڑ دو. وتر آپ سب کا کیلکولیشن کرو، سنت نوافل کے ساتھ، وتر واجب کے ساتھ آپ سب کا کیلکولیشن کرو گے نا، اطمینان سے پڑھو گے نا 1.5 گھنٹہ. کتنا گھنٹہ؟ اور قرآن کتنا پڑھنے کو میں نے کہا؟ تو کتنا ہو گیا؟ اب بس 2 گھنٹے مانگتا ہوں. ایسا اللہ کہاں ملے گا؟ ایسا اللہ کہاں ملے گا؟ 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے تیرے، 2 گھنٹے میرے. ایسا کوئی مالک ملے گا؟ بھائی تیرے کو نوکری کرنا ہے، کیا نوکری کرنا ہے؟ 22 گھنٹے تیرے، 2 گھنٹے میرے، آدھا گھنٹہ قرآن، 1.5 گھنٹہ نماز. اور فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ 2 کام کر لے تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت تیرے پاس آئے گی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تو نماز پڑھتا جائے گا، ہم جنت کا فیصلہ کرتے جائیں گے. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے سب لوگ. ماشاءاللہ سب کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے. بولو انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی؟ بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں بھی بولے نماز قضا. آواز نہیں آ رہی؟ نماز قضا. اور روزانہ قرآن کتنا؟ ٹوٹل کتنا کریں گے؟ بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے.